अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग पाकिस्तान स्टडीज़ का क्लास इंटरमीडिएट का लेक्चर नंबर 33 यानी लेक्चर नंबर 33 करने वाले हैं। और जो हमारा आज का टॉपिक यानी कि उन्वान होंगे वो पाकिस्तान के रिलेशंस जो हैं बांग्लादेश और श्रीलंका के साथ, यानी कि पाकिस्तान के बांग्लादेश और श्रीलंका के माबैन जो ताल्लुकात अब तक कायम हैं और उनमें जो सबसे अहम किरदार इन दोनों मालिकों के पाकिस्तान की जो काविशें हैं, तरक्की है, पेशरफ्त है, उसमें जो अहम किरदार है उनमें हम लोग आज डिस्कस करेंगे। और इससे पहले कि हम ये टॉपिक को डिस्कस करें, उससे पहले हम ये चेक करेंगे कि हमने अपना जो लास्ट लेक्चर था, जो प्रीवियस लेक्चर, जो आखिरी हमने पिछला लेक्चर जो डिस्कस किया था, उसमें हमने सार्क के मुतालिक कुछ डिस्कस किया था। सार्क एक ऑर्गेनाइजेशन है जो साउथ एशियन के तौर पर काम करती है, और इस ऑर्गेनाइजेशन के कितने मेंबर्स हैं और उनके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं वो हमने डिस्कस किया था। अगर आपने ये लेक्चर नहीं देखा है तो इस लेक्चर को देखने के बाद अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आए तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। मैं इसका लिंक अपनी इसी वीडियो के लास्ट में रख दूंगा, आप उसको ज़रूर देखें। और हमसे कोई अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आए तो हमारे साथ ज़रूर इस बात को शेयर करें। आज के टॉपिक के हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारे जो रिलेशंस हैं पाकिस्तान के बांग्लादेश के दरमियान, वो अगर देखे जाए तो उसमें अगर आपने नोट करा हो कि बांग्लादेश को पाकिस्तान ने रिकॉग्नाइज़ किया था 1974 में, क्योंकि 1971 की जंग के बाद हमारा जो ईस्ट पाकिस्तान था वो आज बांग्लादेश है। और उसी ओकेजन के दौरान जब सेकंड इस्लामिक हेड कॉन्फ्रेंस हुई यानी कि OIC की हुई, तो उसमें बाकायदा ये एग्रीमेंट साइन करवा लिए गए थे जुलाई 1976 में ढाका के मुकाम पर कि हम लोग जितनी भी इम्प्रूवमेंट्स ला सकते हैं बांग्लादेश के साथ मिलकर, जो फील्ड्स हैं जिसमें शिप बिल्डिंग है, बैंकिंग है, टेली कम्युनिकेशन है, उसमें हम लोग अहम किरदार अदा करेंगे। और आज तक पाकिस्तान इन चीज़ों में अहम किरदार अदा कर रहा है बांग्लादेश के लिए। अब इसके बाद जो सबसे अहम बात आती है कि सार्क की जो पहली कॉन्फ्रेंस थी उसमें पहला शिरकत जो मुल्क करने वाला था 1985 में, उसमें पाकिस्तान पहले ही उसका हिस्सेदार बन गया था। और जो सेवन्थ मीटिंग हेड हुई थी यानी कि 1993 में ढाका के मुकाम पर, कैपिटल जो बांग्लादेश का है, उधर बाकायदा बहुत सारे स्टेप्स लिए गए, प्रमोट किया गया ट्रेडिंग को और बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट को सार्क कॉन्फ्रेंस में, कि बांग्लादेश मिलकर पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तान दूसरे ममालिक जो उनके साथ मेंबर हैं उन सबके साथ इन चीज़ों को प्रमोट करेगा। ठीक है बेटा। और अगर देखा जाए तो उस वक्त की जो प्राइम मिनिस्टर थी, जो उस वक्त बहुत ज़्यादा अहम थी, वो थी खालिदा जिया साहिबा, जो ज़ियाउर रहमान की वाइफ थी। 2005 में सार्क कॉन्फ्रेंस की जब हेड कॉन्फ्रेंस हुई, यानी कि 13वीं हेड कॉन्फ्रेंस हुई, तो उसमें बाकायदा पाकिस्तान को जो बहुत ज़्यादा डिस्प्यूटेड यानी कि तनाज़ात थे, डिक्लेयर सोल्यूशन जो दिया कश्मीर का, उसमें सबसे अहम बांग्लादेश ने उनके साथ इसमें ताउन किया। और रीजनल खित्तों में जो मुस्तकबिल में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट और ग्रोथ के चांसेस थे उनको उजागर किया। लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि आज अब 2020 यानी कि 2020 के बाद 2021 शुरू हो चुका है, इसमें क्या वो सारी डेवलपमेंट जो आपके जहनों में अभी आ रही होगी और आपके मेरे पास ये सवाल आना शुरू हो जाएंगे कि क्या वाकई में बांग्लादेश और जितना पाकिस्तान और जितने भी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो क्या तरक्की पजीर से तरक्की याफ्ता यानी कि डेवलप कंट्रीज अब तक क्यों नहीं हो सकी? देखो बेटा, इसके ऊपर ये सवाल, ये बहस बहुत बड़ी है, बहुत तवील है। लेकिन मैं आपको एक आसान लफ्ज़ों में समझा सकता हूँ कि अगर हमें अपने आप को डेवलप्ड करना है तो हम लोग कर सकते हैं। बस सिर्फ और सिर्फ हमने उस कदम को आगे बढ़ाना है। और अगर वो कदम हम लोग सोच लें सब मिल कर के, नहीं आप पाकिस्तान को आगे ही लेके चलना है, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो भूटान हो, कोई भी मुल्क हो, कोई भी मुल्क, चाहे अफगानिस्तान ही क्यों ना हो, अगर हमने अपने आप को ये तय कर लिया है कि हमने आगे बढ़ना है अच्छे ताल्लुकात कायम करके, तो फिर तो हम आगे बढ़ जाएंगे। जैसे बेटा एक मिसाल देता हूँ, हमारे हिसाब से हमारे पड़ोसी जितने भी हैं हम उनका ख्याल रखेंगे तो वो हमारा ख्याल रखेंगे, तो मिलकर काम करेंगे तो सभी खुश रहेंगे, अमन में रहेंगे। लेकिन अगर कोई एक पड़ोसी भी इख्तलाफ में है या तकलीफ़ में है या तकलीफ़ दे रहा है तो फिर वो सब पे ही लागू हो जाता है।
تو یہ ایک سمپل سی مثال ہے، اگر نوٹ کر لیا ہو کہ ہاں ہم نے یہ کام کرنا ہے تو ہم آگے بڑھ جائیں گے۔ اسی کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو سری لنکا کے ساتھ اگر پاکستان کے اگر تعلقات کو ہم دیکھیں، مابین ان کے جو تعلقات ہیں، تو ان میں ہمیں پہلے یہ سمجھنا پڑے گا کہ سری لنکا کیا ہے خود۔ اگر آپ نوٹ کرو تو بیٹا ان میں دو جماعتیں بہت زیادہ اہم ہیں کہ سنہالسی کہلاتے ہیں اور تامل کہلاتے ہیں۔ اچھا تامل، اگر آپ نے نوٹ کرا ہو کہ اس میں ایک بہت بڑا گروپ بھی آتا ہے جس کو ہم تامل ٹائیگر کے نام سے بہت زیادہ جانتے ہیں، ہم اس کو یہاں پہ ڈسکس نہیں کریں گے کیونکہ ہمارے صرف تعلقات ہمیں بتائیں گے پاکستان کے سری لنکا کے ساتھ کیسے تعلقات ہیں، ٹھیک ہے بیٹا۔ اگر اس میں دیکھا جائے تو باقاعدہ سری لنکا ایک بہت سراؤنڈنگ اور بہت رچ کنٹری ہے۔ اگر آپ دیکھو تو سراؤنڈنگ کس کے ہے؟ سمندر کے درمیان میں۔ اب اس کو ہم نے آئی لینڈ کیوں نہیں بولا ہے؟ وہ اس لیے آئی لینڈ کے طور پہ نہیں آتی کیونکہ اس کے ساتھ باقاعدہ زمینیں ایک راستے میں تہہ میں بنی ہوئی ہیں انڈیا کے قریب۔ اب یہ ایک وجہ آتی ہے کہ ہم کہیں اس کو آئی لینڈ لکھتے ہیں، کہیں اس کو گروپ آف لینڈز لکھتے ہیں، تو یہ ایک وجہ ہے کہ جہاں پر ہم لوگ اگر نوٹ کریں کہ اگر جاپان کی مثال ہے تو جاپان بھی ایک آئی لینڈ نما دکھتا ہے، لیکن وہ آئی لینڈ نما نہیں ہے، اس کے بھی اطراف میں کیا ہے؟ زمینیں ہیں۔ تو اب یہی وہ وجہ ہے کہ جہاں پر اگر سری لنکا کا دیکھا جائے تو یہاں پہ جو انکم ہے، ان کی جو ایکسپورٹس آتی ہیں وہ سب سے زیادہ فشنگ میں آتی ہے، ٹی میں آتی ہے، کوکونٹ میں آتی ہے، اور دنیا کا سب سے بہترین ربر جو بنتا ہے، جو آپ نے اگر نوٹ کرا ہو کہ وہ درخت کی ٹہنیوں سے جو بنتا ہے وہ یہیں سے نکلتا ہے، اور یہیں سے سری لنکا کی ایکسپورٹس آف گڈس اور فارن ایکسچینج ارننگز ہوتی ہیں۔ اب سنالسی اور تامل پیپل کے ایک درمیان میں جو بہت بڑا تنازع ہے، میں اس کو یہاں پہ ڈسکس نہیں کروں گا، لیکن پاکستان نے ان کو اسی طرح وداؤٹ اینی ڈسکریمنیشن، تعصب کے بغیر، امتیازی مزاج کے بغیر سب کے ساتھ تعاون کرنے کا اہم کردار ادا کیا ہوا ہے۔ اب تامل اور سنالسی جو لینگویجز ہیں انہی کے حساب سے ان لوگوں کو پکارا جاتا ہے، اور ان کی درمیان میں سب سے اہم کردار بھی یہیں پر آتا ہے۔ اچھا انڈیا اگر دیکھا جائے تو ان کو بھی بہت آگے بڑھا سکتا ہے، لیکن اب وہ کیا بات چیتیں ہیں، وہ کیا ہے، وہ ہم لوگ یہاں ڈسکس نہیں کریں گے کیونکہ میرا ایسے پاکستان کے ساتھ ریلیشن قائم کرنی ہے تو میں اس کو ہی ڈسکس کروں گا۔ تو ہم نے اگر نوٹ کراؤ کہ میاں محمد نواز شریف کے دور میں ایک آئیڈیا آیا پرماننٹ پیس ایگریمنٹ کا، جو یو این چارٹر میں ریسٹرکشنز تھیں، اسٹاپنگ تھی اٹامک ویپنز کو استعمال کرنے کی، ان میں سری لنکا نے پاکستان کا اہم کردار ادا کیا۔ پلس 10ویں سارک کانفرنس جب ہوئی 1998 میں کولمبو میں، جو سری لنکا کا کیپٹل ہے بیٹا، وہاں پر باقاعدہ یہ اناؤنسمنٹ کی گئی پاکستان کی طرف سے کہ سری لنکا میں باقاعدہ پوورٹی، غربت، اور جو جوائنٹ کولابریشن جو ہو سکتے ہیں، کوآپریٹ کیا جا سکتا ہے، اس کے اوپر پاکستان نے سری لنکا کی بڑی اہمیت دی۔ اور آپ کو پتا ہے کہ اس میں سب سے اہم جو چیز آگے بڑھی وہ سپورٹس آگے بڑھا تھا، جس میں کرکٹ کا نظام بہت آگے نکلا۔ پلس سب سے اہم بات جو امپورٹ ایکسپورٹ میں سب سے اہم کردار تھا ڈیولپمنٹ میں سری لنکا کے حساب سے، جو پاکستان نے فل سپورٹ کیا، اس میں بھی سری لنکا کی ترقی ہوئی۔ اور آپ کو پتا ہے کہ اس میں سروسز میں سب سے اہم لیبر کانٹیکس میں بھی آگے سری لنکا کے ساتھ پاکستان کے اہم تعلقات رہے۔ اب یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو ہمیں پتہ ہونی چاہیے کہ سری لنکا کے ساتھ ہمارے کوئی برے تعلقات نہیں ہیں، لیکن جہاں ان کی بیٹا ریسورسز ہیں وہاں تک ہمارے تعلقات بڑے بہترین ہیں۔ اب اسی کے حساب سے اگر ہم لوگ نوٹ کریں گے، چاہے وہ بنگلہ دیش ہو، چاہے وہ سری لنکا ہو، لیکن ہمارے تعلقات ہم لوگ ہمیشہ یہ چاہتے ہیں کہ بہترین، اور اس خطے میں جو پورا ساؤتھ ایشیا کیا ہے اس میں پاکستان ایک امن کے طور پہ کام کر رہا ہے، پیس لونگ پہ کام کر رہا ہے بیٹا، لیکن کہیں پاکستان کے ساتھ لوگوں اور آپ جیسے بچوں کا ہمیشہ دماغ میں آ جاتی بات کہ پاکستان جب اتنا کام کر رہا ہے، اتنا سب کچھ کر رہا ہے، تو ابھی تک پیچھے کیوں ہے؟ بیٹا دیکھو، میں پھر بول چکا ہوں، میں ہمیشہ اپنے لیکچرز میں یہ اینڈ میں ڈسکس کر رہا ہوتا ہوں آپ لوگوں سے، کیونکہ دیکھو بیٹا ہم لوگ اگر خود چاہیں گے تو آگے بڑھ کر ہم لوگ خود اس کے اوپر کام کر کے آگے بڑھ سکتے ہیں، ڈیولپ کر سکتے ہیں، انڈر ڈیولپڈ سے ہو کر ڈیولپ کنٹری بن سکتے ہیں، ہم لوگ سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن اگر ہم لوگ چاہیں تب، اگر ہمارے لوگ نہیں چاہیں گے تو پھر تو ہم آگے نہیں بڑھ سکتے، چاہے وہ کوئی بھی کنٹری ہو بیٹا، وہ کوئی بھی ملک ہو، دنیا کا کوئی بھی ملک ہو، اگر وہاں کے لوگ نہیں چاہیں گے، وہاں کے بچے نہیں چاہیں گے، اسٹوڈنٹس نہیں چاہیں گے، خاص طور پہ طالب علم، کہ ہم لوگ آگے بڑھیں، ہمارے ملک آگے بڑھے، اپنے گھر کو ہم سدھاریں، بہترین کریں، تو اس وقت سے تو ہم لوگ آگے بڑھ نہیں سکتے۔ ہم یہ تعلقات بناتے رہیں گے، سب کچھ کرتے رہیں گے بیٹا، تعلقات بناتے ہی اس لیے کہ تاکہ ہم لوگ آگے اپنے آپ کو بڑھا سکیں، ٹھیک ہے بیٹا۔ تو یہ نہیں سوچو کہ پاکستان بالکل ہی پیچھے رہ گیا ہے، نہیں، پاکستان آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، آپ جیسے اسٹوڈنٹس بھی آ رہے ہیں اور مجھ جیسے شاید بولتے ہیں قابل ٹیچرز آ گئے ہیں، تو اگر ہم لوگ چاہیں گے تو آگے بڑھ جائیں گے، اگر ہم لوگ نہیں چاہیں گے تو آگے نہیں بڑھ پائیں گے، یہ کامن سینس کی بات ہے۔ اور ہاں بیٹا ایک بات یاد رکھنا کہ میرے سے ایک سوال ہو گیا تھا اسی دوران کہ کیا صرف اور صرف پاکستان یا دوسرے ممالک میں ہمیشہ لوگ کیا گرتے ہیں، زوال ہی آتا ہے؟ نہیں بیٹا، زوال نہیں، عروج بھی آتا ہے، ٹھیک ہے نا بیٹا، رائزنگ بھی آتی ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال دیتا ہوں جاپان کی۔
جاپان اور چائنا ان کی سب سے بڑی مثال ہے. ان کا ڈاؤن فال بہت بڑا ہوا تھا لیکن اب دیکھو وہ کہاں پر ہیں, کیونکہ انہوں نے سیکھا, انہوں نے سمجھ لیا کہ ہماری غلطیاں کیا ہیں. اپنی غلطیوں کو مان کر قبول کر کے اس سے سیکھ کے اس کو حل کرنے کی کوشش کریں گے تو جلدی آگے بڑھ جائیں گے. ٹھیک ہے بیٹا, تو پلیز اگر آج کے لیکچر میں کوئی چیز سمجھ میں آپ کو نہیں آئی ہو تو میرے ساتھ ضرور شیئر کریں, اور آپ کو ان سے ریگارڈنگ کوئی نئی چیز یا کچھ چیزوں کا پتہ ہو تو وہ بھی میرے ساتھ شیئر کریں, کامنٹ کریں. اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے ان بچوں ان لوگوں تک پہنچائیں جو لا علم ہے. ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں. اللہ حافظ.